السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. خصوص على افضلهم وخاتم النبيين محمدين الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ قصص سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ ہم. یہ مکی سورہ ہے، 9 رکوع ہیں اس میں، ہجرت کے دوران ہی نازل ہوئی ہے. 88 اس میں آیات ہیں. اب جو قصص ہے یہ قصہ اس سے مراد لیا جاتا ہے، یعنی کوئی واقعہ یا کوئی ذکر. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تذکرہ کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو انیشیل جو ان کی زندگی کے معاملات تھے ان کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اس سورہ میں پڑھیں گے. اور یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے قرآن کریم میں 124 بار جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اب یہاں پہ جو ہے یہ دیکھ لیں کہ جتنی ہم سورہ ابھی تک پڑھ کے آ چکے ہیں، لائک سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا، پھر سورہ طٰہٰ میں آیا ہے، ٹھیک ہے، سورہ شعراء میں ہے، سورہ نمل میں کچھ واقعات اس طرح سے ملتے ہیں. لیکن یہ جو انیشل ڈیٹیل ہے نا زندگی کی ان کی، وہ سورہ قصص میں ہی جو ہے بیان کی گئی ہے. کیسے ان کو نبوت ملی، کیسے ان کا جو ہے نکاح جو ہے وہ ہوا، ٹھیک ہے. یہ سارے معاملات انشاءاللہ ہم اس سورہ میں آج پڑھیں گے. حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوا ہے. پہلی آیت طاسیم. آیت نمبر 2 ہے یہ کتاب روشن کی آیات ہیں، کتاب روشن کی. آیت نمبر 3 میں آتا ہے ہم سناتے ہیں آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ احوال حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. کس کو سناتے ہیں؟ یہ جو واقعات ہیں قرآن کریم میں درج ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے ان پہ کیونکہ وحی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد سے یہ بہت پہلے کے واقعات ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا جو واقعہ ہے یہ سنایا گیا. اب یہ دیکھیں کہ اگلی آیات میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ واقعہ سٹارٹ ہو جاتا ہے آیت نمبر 4 سے. یقیناً فرعون نے بہت سرکشی کی تھی زمین میں، مصر میں، اور اس نے تقسیم کر دیا تھا اس کے باسیوں کو 2 گروہوں میں. اس نے دبا رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ کو، اور وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا. اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں دبا دیے گئے تھے، اور ہم نے چاہا کہ ہم انہیں امام بنا دیں اور انہی کو ہم وارث بھی بنائیں. اب یہ دیکھیں کہ ایک ہی آیت میں بہت ہی ڈیٹیل سے پورا ایک ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آیت کے پہلے حصے میں دیکھیں ظلم و ستم کی جو بات ہو رہی ہے، یعنی فرعون بہت منمانی کرتا تھا، اپنی ہی اس کی ایک جو دنیا تھی اس کا وہ خدا بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو 2 باسیوں میں تقسیم کیا، مطلب جو بنی اسرائیل تھے ان کو کبھی بھی مکس نہیں ہونے دیا، بلکہ 2 گروہ بنا رکھے تھے. ایک تو یہ کہ جو مصری تھے، قبطی قوم تھی، ٹھیک ہے، ان کو یہ جو ہے مراعات حاصل تھیں، اور جبکہ جو دوسری ایک محکوم قوم تھی وہ ہے بنی اسرائیل، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ لوگ ہم جانتے ہیں کہ کنعان سے شفٹ ہونے والے یہ لوگ تھے، بنی اسرائیل تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ شفٹ ہوئے، اور اس وقت تک جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تک ان کی بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ آبادی ہو گئی تھی. لیکن یہ ہے کہ یہ بالکل دبا ہوا اور شکنجے میں جکڑا ہوا اور سخت کام کرنے والے لوگ تھے، لائک جو مزدوری کے جو کام ہوتے ہیں، دھوپ پہ کرنے والے، اینٹیں بنانے والے، اور اس طرح کے جو کام تھے جو بالکل ایک
مظلوم قوم کرتی ہے، یا جس سے کہہ سکتے ہیں کہ غلام طبقہ جس طرح سے ہوتا ہے، ان کی وہی حیثیت تھی۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اب یہ امیجن کرنا بھی آسان نہیں ہے کہ کسی کے ہاں بیٹا ہوا اور وہاں پہ لوگ پہنچ گئے، بیٹوں کو پکڑ لیا اور ذبح کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ اس قدر ظلم کی ایک انتہا تھی۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا، یعنی ہر قسم کی جو سرکشی تھی یہ ساری فساد مچانے میں ہی انکلوڈڈ ہے۔ آیت نمبر 5 ہے، اور ہم نے ارادہ کیا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں دبا دیے گئے تھے۔ کون سے لوگ تھے؟ بنی اسرائیل۔ اور پھر اس کے بعد جو امامت کی بات ہوئی ہے آیت کے اگلے حصے میں کہ ہم نے چاہے ان کو امام بنا دیں، یعنی کہ ریپریزنٹیٹیو جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ ہم جانتے ہیں کہ یہ چوزن پیپل تھے، بنی اسرائیل۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہی ان کو جو ہے ان پہ عذاب مسلط کیا گیا، ورنہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے ساتھ معاملات بہت محبت والے رکھے، اور یہی ڈیسیژن تھا کہ ان کو وارث بنایا جائے۔ آگے دیکھیں کہ ہم نے ان کو تمکن عطا کریں ان کو زمین میں، یعنی جو فلسطین کی جو زمین ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سربلندی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اور ہم دکھا دیں فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ جس سے وہ ڈرتے تھے۔ حامان یہ وزیر تھا فرعون کا، ٹھیک ہے؟ یہ اگلی آیات میں ہمیں مزید اس کی ڈیٹیل پتہ چلے گی۔ تو جو بنی اسرائیل کی طرف سے ان لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے یہ فیل کرتے تھے کہ یہ ان کی آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ دو لاجکس ملتے ہیں جتنے بھی تفاسیر ہیں ان میں، اور جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ تورات جو ہے اس میں تو یہ روایت موجود نہیں ہے، لیکن تالمود میں ہے۔ اب جو تالمود ہے یہ بھی یوں سمجھ لیں کہ تورات کی ہی ایک ٹرانسلیشن ہے، جو یہ جیوز کی ہی بک ہے، جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ ریٹن فارم میں جو اورل ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، ریٹن اینڈ اورل ٹریڈیشنز، ان کو یہاں پہ بائفرکیٹ کر دیا گیا، یعنی کہ فاؤنڈیشن تورات ہی ہے سارے احکام کی، لیکن کیا ہوا، انہوں نے جو ہے الگ الگ طریقے سے ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے تالمود کو الگ کر دیا۔ تو تالمود میں یہ سارا واقعہ اس طرح سے موجود ہے جو ایک خواب سے ہی اوریجنیٹ ہوتا ہے کہ فرعون کو ایک خواب آیا کہ اس نے دیکھا کہ جو بنی اسرائیل ہے، اب کیونکہ انسان جب ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بیک اینڈ پہ اس کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام اس انسان کے ساتھ میں غلط کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر بھی اس کی کوئی جو ہے وہ فیلنگ ضرور ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر تو یہ واقعتاً یہی بات ہے، واللہ عالم، جو ذکر اس میں تالمود میں کیا گیا ہے اسی کے اکارڈنگ ابھی میں آپ کو یہ چیز بیان کر رہی ہوں کہ اس نے خواب دیکھا، خواب میں یہ آیا کہ جو بنی اسرائیل کے قوم میں سے ہی ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوگا، لڑکا، اور اس کے بعد وہ اس کی جو تخت ہے اس کو پلٹ دے گا، مطلب اس سے جو تخت و تاراج ہے اس کا، یہ ساری جو مرات اس کو ملی ہوئی ہیں دنیاوی، وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ بھی لاجک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ واقعہ تورات میں موجود نہیں ہے۔ اور پھر اس کی دوسری ایک اوپینین بھی دی گئی ہے کہ جو بنی اسرائیل کی جس طرح سے آبادی ہے، اب یہ 12 قبیلوں سے سٹارٹ ہوا، ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان سے یہ 12 قبیلے وجود میں آئے، پھر ان کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں، اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی بعثت سے پہلے کا جو واقعہ ہے تب تک ان کی آبادی کتنی زیادہ بڑھ چکی ہوگی۔ تو آبادی کے بڑھنے سے بھی ان لوگوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ یہ ریزن ہو کہ انہوں نے سوچا کہ ان کی نرینہ اولاد کو قتل کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کی آبادی بڑھنے کا جو ایک تسلسل ہے اس میں تھوڑا سا ایک گیپ آ جائے۔ بہرحال جو بھی ان میں واقعہ تھا، فرعون کا یہ ایک فعل تھا کہ اس نے بہت سارے بیٹوں کو جو ہے وہ ذبح کر دیا تھا۔ آیت نمبر 7، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں اس کے بارے میں اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ خوف کھانا اور نہ رنجیدہ ہونا، ہم اسے لوٹانے والے ہیں تمہاری طرف اور اسے بنانے والے ہیں رسولوں میں سے۔ اب یہاں پہ جو وحی کی بات ہو رہی ہے، ہم جانتے ہیں کہ نبوت کا کوئی بھی معاملہ خواتین کے لیے نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن یہ ہے کہ دل میں کوئی خیال ڈالنا یا وحی کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ شہد کی مکھی کو بھی ہم نے قرآن کریم میں پڑھا کہ شہد کی مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ وحی ہوئی، اور اسی طریقے سے جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈال دیے گئے تھے بھائیوں کی طرف سے، تو ان کو بھی دل میں جو ہے ایک خیال ڈالا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ وحی کی کوئی صورت تھی یا کوئی الہام تھا، واللہ عالم۔ تو ان کو بھی یہ خبر پہلے پہنچائی جا چکی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ ایک وقت آئے گا جب آپ ان کو جتا دو گے، یعنی اپنے بھائیوں کو۔
تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو ہے وہی کیا گیا کہ تم اس کو دودھ پلاتی رہو، یعنی پریگننسی تو کسی طریقے سے انہوں نے چھپا لی، لیکن اب بچہ کیسے چھپاتی، تو ان کو تسلی دینے کے لیے یہ الفاظ ہیں کہ جیسے ہی تمہیں اس کے بارے میں اندیشہ ہو تو دریا میں ڈال دینا۔ اب یہ بھی پتہ ہے کہ ٹیمز ہے فرعون کی طرف سے، یہ جو مصری قوم ہے قبطی، یہ ٹیمز کی صورت میں گھروں گھروں میں تلاشی لیتی رہتی تھی تاکہ کوئی ایسا بچہ جو ہے وہ ان کی پہنچ سے دور نہ رہ جائے۔ تو پھر یہاں پہ جو ہے یہی بات ہو رہی ہے کہ جیسے ہی کوئی تلاشی لینے کے لیے کوئی آنے لگے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس دریائے نیل میں بچے کو ڈال دینا ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ خبر بھی ان کو وہی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی کہ یہ واپس آپ کی طرف ہی لوٹنے والا ہے۔ اب یہ آگے جو ہے سٹوری میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دودھ پلانے کا معاملہ تھا وہ ان کی والدہ کی طرف سے ہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ طے پا گیا تھا۔ تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے میں سے تاکہ وہ بن جائے ان کے لیے دشمنی اور پریشانی کا باعث۔ اب یہاں پہ جب انہوں نے اس بچے کو اٹھایا، یعنی دریا کا جو کنارے کنارے سے چلتا ہوا جب یہ صندوق کی یا کسی بھی ایسی چیز میں تھا کہ یہ جو جس بھی چیز میں ان کو دریا میں چھوڑا گیا، وہ صندوق بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بکٹ بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی، تو یہ جب وہاں سے گزرتے ہوئے محل کے ساتھ پہنچا تو وہاں یہ رک گیا، اور لوگوں نے وہاں پہ محل کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے دیکھ لیا، اور پھر انہیں جب نکالا تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو یہ بچہ دریا سے نکالتے ہوئے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہی بچہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ یقیناً فرعون، حامان اور ان کے سب لشکر اپنی تدبیر میں خطا کار تھے۔ آیت نمبر 9، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، تم اسے قتل مت کرو، کیا عجب کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بالکل بے خبر تھے۔ اب یہاں پہ ہمیں وہ آیت یاد آ رہی ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر کی بیوی نے جو الفاظ کہے تھے، وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 21، اور اس میں بیان ہے کہ انہوں نے بھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں لے کے آئے عزیز مصر، تو ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں کیونکہ فیوچر میں چل کے ہمارے کچھ کام آئے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی اپنی اولاد نہ ہو۔ اور یہاں بھی معاملات جو ہے اسی طرح سے تشبیہ دیے جاتے ہیں مفسرین کی طرف سے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت آسیہ کے پاس کوئی اولاد نہ ہو، یعنی کہ فرعون سے، تو یہ بیٹا بنانے کی ایک خواہش ان کے دل میں پیدا ہوئی۔ آیت نمبر 10، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل حوصلہ چھوڑ بیٹھا، قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر ہی کر دیتی اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے۔ اب یہ جو ماں اور بچے کی محبت ہے، اس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بچے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ تو دیا، لیکن اب دل ہے اس میں کچھ نہ کچھ وسوسے جو ہے وہ آ رہے ہیں، کیونکہ بچے سے جو ایک جدائی کی جو تڑپ ہے وہ ایک آبویس چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کام بھی کوئی آسان کام نہیں ہے کہ بچے کو جو ہے اپنے سے جدا کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کا دل جو ہے وہ مضبوط کر دیا گیا۔ آیت نمبر 11، اور اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اس کو دور سے دیکھتی رہی اور انہیں احساس بھی نہ ہوا۔ اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے، ان کا نام شیمہ بتایا جاتا ہے، تو ان کا بہت رول ہے اس معاملے میں کہ بہت ہی محبت سے انہوں نے یہ ساری جو اسائنمنٹ والدہ کی طرف سے ملی وہ پوری طریقے سے انہوں نے وہ سر انجام دی، اور طریقے سے جو ہے وہ محل کے اندر گئیں، پھر انہوں نے دیکھا کہ بچے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، پھر وہاں پہ جو ہے بچے کو دودھ پلانے کا جو ایک معاملہ آیا تو فرعون سمیت، یعنی کہ فرعون بھی اس معاملے میں انٹرسٹ لے رہا تھا کہ کسی بھی خاتون کو جو بھی ارینج کی گئی تھیں کہ جو ان کو دودھ پلا دے، تو کسی سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا، تو وہ بھی اس معاملے میں فکر مند تھا۔ تو یہاں پہ انہوں نے پھر اپنا سجیشن دیا کہ جو ان کی سسٹر ہیں شیمہ، انہوں نے اپنا سجیشن دیا کہ میں آپ کو ایک خاتون کا جو ہے وہ ایک طریقہ بتا دوں، ٹھیک ہے؟ اب یہ آیت نمبر 12 میں یہ چیز بیان کر دی گئی ہے، اور ہم نے اس پر پہلے ہی سے حرام کر دی تھیں تمام دودھ پلانے والی عورتیں۔ تو اس لڑکی نے ان سے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کر دیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ تو یوں ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی والدہ کے پاس تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم تعویل عام میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنے ہی وعدے ہم سے کر رکھے ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں، تقوی کے بارے میں ہے، والدین کے لیے احکام ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کا ہر وعدہ سچا ہے، لیکن انسان اس ٹائم ریئلائز نہ کرے کہ جب اس کے پاس بالکل مہلت نہ ہو عمل کی، انسان اس سے پہلے ہی قرآن کریم پہ عمل کرنا سٹارٹ کر دے اس کو پڑھنے کے بعد، تو یہ اسی کے حق میں بہت بہتر ہو جائے گا۔ اگلا جو رکوع ہے اس میں آیت نمبر 14 سے کے سٹارٹ ہو رہا ہے، رکوع نمبر 5 ہے، 14 سے لے کے آیت نمبر 21 تک۔ اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور ہر لحاظ سے توانا ہو گیا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا، یعنی کہ صرف ظاہری طور پر ہی وہ اسٹرانگ نہیں تھے، بلکہ وہ جو ہے علم بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر عنایت کیا گیا۔ لیکن اس علم سے مراد نبوت نہیں لیا گیا مفسرین کے اکارڈنگ، بلکہ ایک ذہانت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، معاملات کو معاملہ فہمی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ آیت نمبر 15، ایک روز وہ شہر میں داخل ہوا ایسے وقت جب اس کے باسی غفلت میں پڑے سو رہے تھے، تو وہاں پایا اس نے دو اشخاص کو آپس میں لڑتے ہوئے، ایک اس کی اپنی قوم میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ تو مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے اس نے جو اس کی قوم میں سے تھا، اور اس کے خلاف جو اس کی دشمن قوم سے تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ رسید کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ پکار اٹھا، یہ تو شیطان کا عمل ہے، یقیناً وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا۔ اب یہ جو شہر میں داخل ہوا، اس سے مراد یہی ہے کہ جو محل ہے، محل خود ایک اپنا ایک شہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ باقی علاقوں سے الگ تھلگ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو براٹ اپ تھا وہ شاہی محل میں ہوا تھا، تو یہاں پہ یہی ذکر ہوا کہ اپنے محل سے جب باہر نکلے، یہاں پہ دو اوقات ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ایک تو وقت ہو سکتا ہے جب دوپہر کے ٹائم لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ وقت ہو سکتا ہے جب بالکل صبح کے ٹائم پہ سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی ٹائم میں باہر نکلے اور وہاں پہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ابھی اپنی قوم میں سے، یعنی ایک بنی اسرائیل کا ایک انسان تھا، اور دوسرا جو تھا وہ قبطی قوم میں سے تھا، یا مصری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ ان کو جب آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا جو انسان تھا اس نے بلایا کہ ہمارے درمیان میں مصالحت کر دیں، یا یہ مجھ سے لڑ رہا ہے۔ تو غصے میں، اور پھر طاقتور بھی بہت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ایک ہی مکے سے اتنی شدید اس کی جو ہے شدت تھی اس مکے کی کہ وہ جو کہ مصری تھا وہ فوری طور پر جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا۔ تو جیسے ہی یہ حرکت ہوئی، آپ علیہ السلام کو احساس ہو گیا، انہوں نے فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کی۔ آیت نمبر 16، عرض کیا ہے میرے پروردگار، میں تو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، پس تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ نے اسے بخش دیا، یقیناً وہی ہے بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ اس نے کہا، پروردگار، بسبب اس احسان کے جو تو نے مجھ پر کیا ہے، میں عہد کرتا ہوں کہ میں اب کبھی بھی مددگار نہیں بنوں گا مجرموں کا۔ تو اس نے صبح کی اس شہر میں اس کیفیت میں کہ وہ خود خوف زدہ تھا اور چکنا بھی، تو اچانک اس نے دیکھا جس شخص نے اس سے کل مدد مانگی تھی وہی آج بھی اس سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، معلوم ہوتا ہے تم ہی ایک کھلے ہوئے شریر آدمی ہو۔ پھر جب اس نے پکڑنا چاہا اس کو جو ان دونوں کا دشمن تھا، وہ چیخ اٹھا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مارا تھا؟ تم صرف یہ چاہتے ہو کہ تم اس ملک میں بڑے جابر بن جاؤ، اور تم نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے بنو۔ اب یہاں پہ جو پوری آیات کی جو ٹرانسلیشن ہے اس میں ہم نے پڑھا کہ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کی، اور ساتھ میں یہ بھی اپنے آپ سے جو ہے وعدہ کیا کہ میں آئندہ کبھی بھی ایسے لوگوں کی مدد نہیں کروں گا جو پہلے سے ہی ظالم ہو، یعنی کہ جو غلط کام کرنے میں ملوث ہوں، اور پھر اس کی میں حمایت بالکل بھی نہیں کروں گا۔ اور پھر کیا ہوا کہ خود ان کے دل میں وہ چوکنے بھی تھے، اور پھر ایک انسان جو ہے وہ قتل ہو گیا، وہ بھی مصری۔ تو پورے شہر میں جو ہے تفتیش ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابھی یہ راز ہی تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ سب کچھ ہوا۔ تو اسی صورت میں جو ہے وہی شخص جس کی وجہ سے یہ قتل ہوا تھا، یعنی جس نے مدد کے لیے پکارا، وہ اگین کسی ایک شخص کے ساتھ جو ہے الجھ رہا تھا، اور حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہی پکارا کہ میری مدد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو وہ وقت یاد کرایا کہ کل ہی تمہاری وجہ سے، کل ہی تم نے یہ حرکت کی، یعنی کہ تم خود ایک شریر آدمی ہو۔ تو جو راز تھی بات، وہ جو بنی اسرائیل کا جو انسان تھا اس نے یہ اپنی مطلب ایک حماقت سے وہ سارا راز اگل دیا کہ تم نے کل بھی ایک شخص کو جو ہے قتل کر دیا تھا، تو آج بھی تم یہی چاہتے ہو کہ آج مجھے قتل کر دو۔ تو پھر کیا ہوا، یہ راز فاش ہو گیا اور یہ معاملہ صدارت تک پہنچ گیا، یعنی کہ محل کے جو سلطنت کے جو لوگ تھے ان سب تک یہ بات پہنچ گیا۔ اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں
اور ایک شخص آیا شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا، اس نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ایان حکومت تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں، تو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو وہ نکلا وہاں سے ڈرتے ڈرتے، بڑا چوکنا ہو کر، آ، اور اس نے دعا کی، ہے میرے پروردگار، مجھے ان ظالموں کی قوم سے نجات دے دے۔ اب یہ جب خبر پہنچی تو وہاں پہ سارے جو معاملات ہیں ڈسیزن ہو رہے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے قتل کر دیا جائے، کیونکہ اب سب کو یہ چیز تو معلوم تھی کہ بنی اسرائیل کے ہیں اور اسی قوم میں سے ہیں، اور محل سے، کیونکہ اب ان کا سارا جو براٹ اپ ہے محل میں ہوا، تو کہیں یہ خود کو اب ایلیجیبل نہ سمجھنے بیٹھے اور پھر کوئی ان کو فائدہ نہ پہنچانے کی بات کرنے لگے۔ تو یہاں پہ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے یہ ڈیسیژن لیا گیا، اور جو بھی انسان سن رہا ہوگا محل کے سارے یہ والے ڈیسیژنس کے بارے میں، انہوں نے آ کے فوراً ہی اور یہ بھی بتایا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ بھی دے دیا کہ آپ نے یہاں سے اب آپ کو چلے جانا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے روانہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے دے۔ اگلا جو رکوع ہے، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 22 سے لے کے 28 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ اور جب اس نے مدین کی طرف رخ کیا، اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ اور جو وہ مدین کے کنویں پہ پہنچا، اس نے اس پر لوگوں کے گروہ کو اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہوئے دیکھا، اور اس نے ان سے الگ دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک کے کھڑی تھیں۔ اس نے کہا، آپ دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک تمام چرواہے اپنے جانور نکال کر نہ لے جائیں، اور ہمارے والد بہت زیادہ بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پھر آیا، تو اس نے دعا کی، پروردگار، جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے یہ۔ اب یہاں پہ جب وہاں سے یوسف علیہ ہجرت کر لی، مدین کی طرف رخ کیا، اب یہ جو علاقہ بتایا جاتا ہے یہ صحرا کا علاقہ بتایا جاتا ہے کہ جو مدین تک جاتا ہے، یعنی کہ جہاں سے آغاز کیا انہوں نے مصر سے لے کے مدین تک، ٹھیک ہے۔ تو جو صحرا عبور کیا، وہاں پہ مشکلات جو آئیں، ان سب کا ذکر قرآن یہاں پہ قرآن کریم میں نہیں بتایا گیا۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی وسیع و عریض ایک راستہ ہے، تو یہاں سے سفر کرتے ہوئے، اور پھر ان کی پرسنالٹی بھی ہم لوگ امیجن کر سکتے ہیں کہ شاہی خاندان میں کیونکہ یہ پلے بڑھے، تو یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ وقت کافی ان کے لیے مشکل ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب آگے بڑھے تو کنواں ایک دیکھا جہاں پہ لوگ پانی پلا رہے تھے، اور یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری پرسنالٹی بھی واضح ہو جاتی ہے ان آیات میں، کہ ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ سارے مرد جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور عورتیں بے بسی کی تصویر بنی، اپنی جو جانور ہیں، جو ان کے پاس بکریاں تھیں، ان کو روک کے کھڑی ہوئی ہیں۔ تو ان کی بالکل جو ہے گوارا نہیں کیا، تو فوراً ہی جو ہے انہوں نے اس دریافت کیا کہ آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے۔ تو جو خواتین تھیں انہوں نے فوراً سے بتایا کہ ہمارے والد بہت زیادہ بوڑھے ہیں، یعنی کہ ریزن بتائی کہ ہم خواتین کو گھر سے باہر کیوں نکلنا پڑا۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ریزن بتائی کہ ہم یہاں پہ ویٹ کیوں کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سے ان کی مشکل آسان کی، ان کے جانوروں کو لے گئے، اور پھر کیونکہ پرسنالٹی بھی ایسی تھی کہ کسی بھی مرد نے ان کو روکا نہیں کہ آپ پانی نہیں پلا سکتے، پہلے ہماری باری ہے یا کچھ بھی ایسا۔ تو انہوں نے فوراً پانی پلایا، اس کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گئے، ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے۔ تو دعا بھی ساتھ میں بتا دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ بہت سارے جس طرح مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں، تو جو خواتین کا جاب کرنا ہے اسی آیت سے ہی استدلال کرتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی جاب کرنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ مرد کوئی بوڑھا ہو یا کوئی گھر میں مرد موجود نہ ہو، تو اس صورت میں خاتون جو ہے گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے شرعی جو ہے بالکل پابندی کے ساتھ وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم قرآن کریم کی ساتھ جو آیات ہیں اس میں ساتھ ساتھ استدلال بھی دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، کہ کس طرح سے کسی آیت سے کیسے جو ہے وہ علماء جو ہے وہ اس کی وہ لکھتے ہیں، مطلب کوئی بھی مسائل کا جو سولوشن ہے وہ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں اگلی آیات میں، آیت نمبر 25 ہے، اتنے میں ان کے پاس ان دو میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ بدلہ دیں آپ کو اس کا جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آیا اور اس نے اسے اپنا سارا واقعہ سنایا، اس نے کہا، اب ڈرو نہیں، تم نجات پا چکے ہو ظالموں کی قوم سے۔
اب یہ جو جس طرح سے اب لڑکیاں یہاں پہ انہوں نے اپنا کام تو کروا لیا، مطلب انہوں نے نہیں کروایا، بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے جو بھی کام کیا تو وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا کہ ہم نے یوں سمجھے مفت میں ہی کوئی سروسز جو ہیں وہ لے لیں، فوراً سے اپنے والد کو بتایا یہ سارے معاملات، اور پھر والد نے اجازت دی کہ ان کو یہاں پہ بلاؤ تاکہ میں ان کو کچھ نہ کچھ اس کی اجرت دے سکوں۔ تو اب یہاں پہ جو والد ہیں ان کے بارے میں مفسرین کی رائے ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پہ عذاب کا بھی ایک معاملہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو بیان القرآن سے جو میں نے یہاں پہ ریفرنس لیا ہے اس میں یہی نتیجہ ڈاکٹر اسرار نے نکالا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہو سکتا ہے نہیں ہو، حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد میں آنے والے انہی کی قوم میں سے کوئی بزرگ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو واللہ عالم یہ کیا معاملہ ہے، لیکن زیادہ مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے جو یہاں پہ اپنا جو ایجڈ جو ہو چکے تھے، تو یہ زندگی کا یہ حصہ انہوں نے یہاں پہ گزارا مدین میں رہتے ہوئے۔ تو اب یہاں پہ انہوں نے لاجک یہ دی ہے کہ جیسے کہ حضرت شعیب علیہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، ٹھیک ہے، اگر تو عذاب اس ٹائم لوگوں پہ آ چکا تھا تو حضرت شعیب علیہ السلام عذاب سے محفوظ رہ جانے والوں میں سے اگر تھے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ خود سے یہ مطلب چرواہا بنے، اپنی بکریاں چرا رہی ہیں اور اپنے سارے کام جو ہے وہ خود سر انجام دے رہی ہیں، اور امتی کوئی بھی ان کا ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو لک آفٹر کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے دلائل کچھ موجود ہیں، لیکن یہ اس معاملے کو ہم یہی کہیں گے کہ مطلب سب کی اپنی اپنی اگر رائے ہے تو واللہ عالم کیا معاملات ہے، بہرحال ہم اسی طرح سے دیکھیں گے، کیونکہ یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا قرآن کریم میں، یہاں پہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ آیت نمبر 26 ہے، ان دونوں میں سے ایک نے کہا ابا جان آپ ان کو ملازم رکھ لیں، یقیناً بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امین ہو۔ اب جو یہ پورا واقعہ پیش آیا اس میں جو بیٹیاں ہیں اوبیسلی وہ بھی بہت ذہین ہوں گی کہ انہوں نے فوراً سے ان کی جو آبزرویشن تھی انہوں نے فیل کر لیا کہ یہ ایک بہترین آدمی ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں حیا دیکھی ہوگی، پھر یہ دیکھا ہوگا کہ طاقتور ہیں کیونکہ کسی کوئی ان کو روک نہیں پایا، اور پھر انہوں نے جو بھی اپنی اسائنمنٹ انہوں نے خود سے لی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ پوری طریقے سے پرفارم کیا، تو ایک شریفانہ رویہ جھلکتا ہے، امانت داری جھلکتی ہے، ٹھیک ہے، حیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے وہیں پہ آبزرو کر لی اور اپنے والد صاحب کو مشورہ بھی ساتھ میں دے دیا۔ آیت نمبر 27، اس نے کہا موسیٰ سے کہ میں چاہتا ہوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے ہے، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، انشاءاللہ تو مجھے ایک نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں میں سے جو بھی مدت میں پوری کروں گا تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور جو کچھ اس وقت ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اپنے جو قول و قرار ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ ضامن بنایا ہے انہوں نے، یہ چیز بھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو معاملات ہیں کہ بیٹی ان میں سے دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کرنے کا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو بھی معاملات تھے وہ ان کے رسوم و رواج میں بھی ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیٹی کی اگر شادی ہوئی تو اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری کوئی ایک یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ کوئی حق مہر کے معاملات اس طرح سے طے پاتے ہوں، واللہ عالم جو بھی معاملات تھے مفسرین کی الگ الگ رائے ہے یہاں پہ، لیکن ان کے بیچ میں یہ کانٹریکٹ ہو گیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو وکیل بنایا اس معاملے کا، کہ ایک تو یہ کہ جس طرح سے محرم ہو جائیں گے یہ، یعنی کہ ایک غیر آدمی ان کے گھر میں نہیں رہے گا، ایک بیٹی ان کے نکاح میں ہو جائے گی اور وہ گھر پر آرام سے رہ سکیں گے۔ پھر جو یہ معاہدہ ہے کہ 10 سال یا 8 سال، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ سچویشن کے اکارڈنگ میں یا تو 8 سال پورے کروں گا، یعنی 8 سال کا کانٹریکٹ ہے، لیکن اگر 2 سال میں ایکسٹرا آپ کے پاس رہتا ہوں تو یہ بھی جو ہے یہ بھی ایک الگ بات ہے، اس پر میرا خود کا اختیار ہوگا، مجھے اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 7، آیت نمبر 29 سے سٹارٹ ہوتا ہے، 42 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر دی اور وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چلا تو اس نے طور پہاڑ کے جانب ایک آگ دیکھی، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں یا اس سے کوئی انگارہ ہی لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو،
اب یہاں پہ معاملات اس طرح سے تھے کہ ظاہری بات ہے اسی جنگل یا صحرا جو بھی راستہ تھا وہاں سے گزر کے ان کو جانا تھا. تو اب یہ کیونکہ کافی ٹائم گزر چکا ہے اور پھر کیونکہ ان کا اپنا وطن بھی وہی ہے نا، ٹھیک ہے، مصر جہاں پہ یہ رہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب مجھے واپس موو کر دینا جانا چاہیے اپنے ہی وطن کی طرف. تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک آگ ہے، تو اب ہو سکتا ہے یہاں پہ سردی کا کوئی عالم ہوگا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ہمیں ملے گا، میں اس آگ کو دیکھ کے آتا ہوں، ابھی آپ یہاں پہ رکو. 30 آیت ہے. تو وہ جب وہاں پہنچا تو اسے ندا دی گئی وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت جگہ میں سے ایک درخت سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار. اب یہ پہلی وحی ہے، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے کلام کر رہے ہیں، اور یہ کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو. تو جب اس نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے کہ جیسے سانپ ہو، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل معمون ہو. اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی بیماری کے، اور اپنا بازو اپنے ساتھ چپکا لو خوف سے بچنے کے لیے. یہ 2 نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. اب یہاں جو ان کا عصا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک معجزہ دیا گیا تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا وہ سانپ بھی بن جاتا تھا. تو یہاں ان کو تسلی دے کے واپس بلایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور دوسرا جو معجزہ ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے، ان کا جو ہاتھ تھا، یہ جو ید بیضا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، اس کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی خوف لاحق ہو تو اپنی اس کے ساتھ جو بغل والی سائڈ ہے اس کے ساتھ اس ہاتھ کو چمٹا لینا، کسی طرح کا بھی خوف جو ہوگا وہ زائل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عنایت فرمایا، اور ساتھ میں یہ مینشن کر دیا کہ اب آپ نے جب فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جانا ہے تو یہ دونوں نشانیاں آپ کے ساتھ رہیں گی. یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. اب ان کی نافرمانی کا اگین ذکر ہو گیا، یعنی فرعون کی، کہ بالکل ہی جو ہے سرکشی پہ اترا ہوا ہے فرعون. تو ان نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اطاعت و بندگی کی دعوت دو. آیت نمبر 33، اس نے کہا پروردگار، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، چنانچہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں. یعنی کہ جو جس قتل کی وجہ سے وہ یہاں پہ موو کر گئے تھے، تو اسی کے بارے میں یہاں پہ اندیشہ اپنا اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں. اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے زیادہ فصیح زبان بولنے والا ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تصدیق کرے. مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. اب یہ جو فصیح زبان والا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، مفسرین نے یہاں بھی اس کی تفسیر جو ہے بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑا سا ہکلاہٹ تھی، تو فصیح زبان کا یہاں پہ اس لیے تذکرہ کیا گیا ہے کہ میرے ساتھ میرے بھائی، کیونکہ ایک تو یہ جو ٹیم بن جائے گی ان کی، ٹھیک ہے، پھر اگر جو بات کرنے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد حاصل ہوگی تو یوں سمجھ لیں کہ یہ کافی ایک اسٹرانگ، یعنی کہ اسٹرینتھ بن جائے گی ان کی، اور کوئی ان کو جھٹلا نہیں سکے گا. آیت نمبر 35، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے، تمہارے بھائی کے ذریعے ہم تم دونوں کے لیے ایسا روپ پیدا کر دیں گے کہ وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے. ہماری نشانیوں کی بدولت تم دونوں اور تمہارے پیروکار سب غالب رہیں گے. تو جب موسیٰ پہنچا ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر، انہوں نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں سوائے گھڑے ہوئے جادو کے، اور ہم نے ایسی کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی. اب یہاں بھی وہی فلسفہ ہے فرعون کی طرف سے کہ جب یہ ان کے فرعون کے دربار میں اپنے سارے جو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئیں اس کے ساتھ جو ہے ظاہر ہوئے اور اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، انہوں نے دعوت دی، تو انہوں نے جھٹلایا اور فوراً یہ آباء و اجداد کا ریفرنس دیا کہ یہ ہمارے لیے نئی بات ہے، اور جو چیزیں یعنی کہ یہ جو ید بیضا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے، اس کو انہوں نے جادو ہی کنسیڈر کیا. آیت نمبر 37، اور موسیٰ نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کر آیا ہے اس کی طرف سے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ کس کے لیے دار آخرت کا اچھا انجام ہے. یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے. اور فرعون نے کہا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا، تو اے حامان، ذرا تم میرے لیے مٹی کی اینٹوں کو آگ سے پختہ کرو، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بنواؤ تاکہ میں جھانک سکوں موسیٰ کے الہ کو.
اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ تنزیہ ایک انداز ہے کہ میرے لیے ایک جو ہے وہ محل بناؤ اونچا، تاکہ میں اس پہ چڑھ کے اوپر جھانک سکوں، اور جو ہے بالکل جو ٹوٹی ایک جھٹلانے والا سٹائل ہے کہ ایک بندہ جس بات پہ ایک تو یقین نہ کرنا چاہتا وہ پہلے سے ہی تیار ہو کہ میں نے اس کی بات سننی ہی نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ خود کو کیونکہ وہ خدا مانتا تھا تو پوری حکومت میں کیونکہ میرا حکم چلتا ہے تو وہ خود کو یہاں پہ معبود سمجھ رہا ہے، یعنی کہ معبود نہیں کہیں گے، رب سمجھ رہا ہے۔ رب کا مطلب پالنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو خود کو ہی آل ان آل سمجھتا ہے وہ۔ آیت نمبر 39 ہے، اور زمین میں ناحق تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی، اور انہوں نے سمجھا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے، اور ہم نے پکڑ لیا اس کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی، پھر ہم نے پھینک دیا انہیں سمندر میں، تو دیکھ لو کیا انجام ہوا ظالموں کا، اور ہم نے بنا دیا انہیں امام آگ کی طرف بلانے والے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی اس دنیا کی بھی، اور یہ لعنت رہتی دنیا تک ہر دور میں ان کا پیچھا کرتی رہے گی، اور قیامت کے دن وہ بہت ہی برے حال والوں میں سے ہوں گے۔ اب یہاں کیونکہ انہوں نے تکبر کیا، جھٹلایا، تو یہاں صرف فرعون کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے فالوورز تھے سب کے ساتھ ہوا، اور یہ واقعہ ہم نے پوری ڈیٹیل میں دیکھا، اور پھر ہم نے اس کے ساتھ ایک حدیث بھی دیکھی تھی پچھلے لیکچرز میں کہ امام بنا دیا گیا فرعون کو، کہ وہ قیامت کے دن بھی ایسے ہی اپنے جو فالوورز تھے ان کو لیڈ کرتا ہوا جائے گا اور آگ میں ڈال دے گا، خود بھی آگ میں جائے گا اور جتنے بھی اس کے پیشوا ہوں گے وہ بھی جہنم میں ہی جائیں گے، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی کہ ان کی طرف سے بالکل ایک جو ہے قیامت کا جو ایک انوائرمنٹ بتایا گیا، یہاں پہ ایک سین دکھایا گیا ہے کہ ان کی بہت ہی برے حال ہوں گے، یعنی کہ ذلیل و خوار ہوں گے، مردود ہوں گے، یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی جس پر رحمت نہیں ہوگی، محروم لوگ ہوں گے جو، ان کا یہی حال ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اگلا رکوع ہے آیت نمبر 8، سوری رکوع نمبر 8 ہے، آیت نمبر 43 سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی جماعتوں کو ہلاک کر دیا، یہ کتاب لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے تھی، رحمت تھی، ہدایت تھی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ موجود نہیں تھے اس پہاڑ کے غربی جانب جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا تھا۔ اب یہ کتاب جس کی بات ہو رہی ہے کون سی کتاب ہے؟ ہم جانتے ہیں تورات کی بات ہو رہی ہے، اور پچھلی جو جماعتیں تھیں یعنی کہ فرعون اور اس کے جو لشکر تھے وہ سب ہلاک ہو چکے، اور اس سے کیا ہوا کہ یہ جو کتاب عنایت فرمائی گئی یہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی، رحمت تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، یعنی کہ پوری جو ان کو ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہ واقعہ جو ہے منوان آپ کو ایسے سنایا جا رہا ہے، ایون آپ وہاں موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے، نہ ہی ان لوگوں میں شامل تھے یا وہاں پر حاضر تھے۔ آیت نمبر 35، لیکن ہم نے پیدا کی بہت سی نسلیں تو ان کے اوپر ایک لمبی عمر بیت گئی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مدین کے درمیان مقیم تھے کہ ان کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے، بلکہ یہ تو ہم ہیں رسولوں کو بھیجنے والے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے اپنے جو واقعات ہیں جو مطلب ماضی میں ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پورے بیان کیے ہیں، پورے قرآن پاک میں ہم نے بار بار دیکھا، تو یہ ساری انفارمیشن دینا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ تورات میں جن چیزوں کا ذکر تھا تو اہل یہود بھی یہ ساری چیزیں پوچھا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تو نبی ہیں، سچے ہیں، تو یہ واقعتاً یہ ساری چیزیں جانتے ہوں گے۔ آیت نمبر 46 ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت طور کے پاس موجود تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، بلکہ یہ سب رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو خبردار کریں جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ اب کیونکہ یہ بہت بڑا ایک گیپ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ٹھیک ہے، تو قریش مکہ کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ٹھیک ہے، ہم نے سارا جو ایک پورا وہ دیکھا ہوا ہے جینیالوجی، ٹھیک ہے، تو جو بنی اسرائیل تھے وہ حضرت اسحاق میں سے یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد میں سے پہلے حضرت اسحاق آئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں، پھر حضرت یعقوب آئے، پھر ان کے 12 بیٹے، ٹھیک ہے، یہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو کیونکہ حجاز میں آباد کیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بعثت ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کی، اور حضرت اسماعیل کے بعد جو ایک بہت بڑا ایک گیپ آیا، اس دوران کوئی نبی یا کوئی بھی رسول نہیں آیا۔ اور اگر ہم دوسری سائڈ پہ بنی اسرائیل کو دیکھیں تو یہاں پہ در پہ ایک لگاتار جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہا، اور الہامی کتابوں کا بھی۔ زبور بھی ان کو عنایت کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر تورات بھی، پھر انجیل بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس صحائف بھی تھے۔ یہ سب کچھ ہم قرآن کریم کی پچھلی جو آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 47 ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے ان کے کرتوتوں کے سبب تو یہ کہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی ایک حجت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کر دی گئی، رسول بھی مبعوث ہوئے، پھر الہامی کتابیں بھی بھیجی گئی، شریعت بھی بتائی گئی ہر طرح سے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 134 ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ سبجیکٹ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کے نزول ہونے سے پہلے اگر انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے۔ یعنی اب ان پہ ایک حجت قائم ہو چکی ہے، اب یہ کوشچن نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 48 ہے، اور جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہی کچھ کیوں نہیں دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا؟ تو جو کچھ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، کیا ان لوگوں نے اس کے ساتھ کفر نہیں کیا؟ انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے اور ایک دوسرے کے مددگار، یعنی کہ جو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے ان کا ریفرنس بنا رہے ہیں یہاں پہ، کہ ان کو تو جو تورات تھی وہ بھی تختیوں پر ایک لکھی ہوئی فارم میں کیونکہ ملی تھی، پھر ید بیضا تھا ان کے پاس، ان کا جو عصا تھا، ٹھیک ہے، سارے معجزات تھے۔ تو اگر یہ بھی رسول ہیں ان کے پاس بھی معجزات ہونے چاہیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فوراً ہی ساتھ میں اس آیت کے اگلے حصے میں جواب بھی دے رہے ہیں کہ جب یہ معجزات دیے گئے تھے تو کیا ان لوگوں نے اس پہ ایمان لے آئے تھے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے بھی تو اسی طرح سے جھٹلا دیا تھا نا کہ یہ ایک کھلا جادو ہے، اور یہ ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے، ہمارے آباء و اجداد نے کبھی کوئی ایسی جو ہے دلیل نہیں دی تھی کہ ایسا کچھ ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم تو دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں کن دونوں کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں ہی یہ جو ہے دعوت دینے کے لیے اس دربار میں حاضر ہوئے تھے۔ آیت نمبر 49، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ پھر لاؤ کوئی ایسی کتاب اللہ کے پاس سے جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اہل مکہ نے بھی یہی کہا تھا، جس طرح قرآن کو اور تورات کو انہوں نے کیا کہا، یہ مطلب اس کا پورا جو ایک جادو اس کو سمجھا گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ اس کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چیلنجنگ ایک جو ہے طریقہ کار سے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ایسی کوئی کتاب لاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، ٹھیک ہے، کن دونوں سے؟ جو بھی پچھلی الہامی کتابیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ تورات ہو گئی، ٹھیک ہے، اور قرآن کریم ہو گیا، تو ان سے بہتر کچھ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس سے آپ لا سکتے ہیں تو لاؤ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 50 میں فرمایا جا رہا ہے، پھر اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو قبول نہ کریں تو جان لیں کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس شخص سے بڑا کون گمراہ ہوگا جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر۔ یقیناً اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ جو لوگ ہیں اصل میں یہ اپنی خواہشات کی ہی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چاہ نہیں رہے ہوتے کہ ہم اس پہ غور و فکر بھی کریں، یا یہ جو دعوت ہمیں دی جا رہی ہے بھلے سے کوئی معجزات ان کے پاس ان کے سامنے آ جائیں۔ اب اہل یہود جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر بھی ایمان تو نہیں لائے تھے نا، تو وہ یہی چیز یہاں پہ بھی جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 51 ہے، اگلا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، آیت نمبر 51 سے لے کے 59 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ اور ہم نے لگاتار بھیجا ان کے لیے اپنا کلام تاکہ یہ نصیحت اخذ کریں، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا، صحیفے بھی آئے، پھر تورات، پھر زبور، انجیل، ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو ان کے پاس کلام اللہ تعالیٰ کا آتا رہا، پھر اس کے بعد پہ در پہ ایک انبیاء کا بھی سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، رسول آتے رہے،
آیت نمبر 52 ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اہل کتاب میں سے جو کہ دل سے مانتے ہیں یہ چیز کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آیت نمبر 53 ہے، جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلم تھے۔ ٹھیک ہے، مسلم کا مطلب کیا؟ یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں آئیں یا جو بھی رسول آئے ان پر ایمان لانے والے وہ سارے مسلمان ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ حبشہ کے وفد کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 54، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دیا جائے گا 2 مرتبہ، یعنی کہ جو سابقہ امت کے جو لوگ یہودی یا نصرانی، یہ جو پہلے بھی یوں سمجھ لیں کہ مسلمان ہی تھے اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا، بسبب اس کے کہ وہ ثابت قدم رہے اور بھلائی کے ذریعے سے برائی کو دفع کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا دولت میں سے، مال و دولت یا جو صلاحیتیں ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوا، اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ اس کا مطلب ہے اللہ سے بھلائی کی امید رکھیں گے۔ آیت نمبر 55 ہے، اور جب انہوں نے لوگ باتیں سنی انہوں نے ان سے اعراض کیا اور کہا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم لوگوں پر سلام، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، یعنی کہ یہ ان کا جو حبشہ کے جو وفد تھے ان کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے، پچھلی آیت سے لے کے اس آیت تک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے کیونکہ صحابہ کی جو ایک ٹیم گئی تھی حبشہ کی طرف، ٹھیک ہے، پہلے کیا ہوا کہ پہلے کچھ وہاں پہ جو کرسچنز تھے انہوں نے وہ دعوت قبول کی، اور پھر اس کے بعد دوسری ہجرت ہوئی تو وہاں پہ صحابہ نے اگین تبلیغ کی۔ یہ واقعہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جو حبشہ کا جو وہاں پہ جو ہے بادشاہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نجاشی نام تھا، وہ بھی ایمان لے آیا۔ اب یہ جو نجاشی کا کیا ایک رحمت اللہ علیہ کہیں گے، کیونکہ یہ صحابی کا درجہ نہیں پا سکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے تھے، لیکن ان کو تابعی کا جو ہے وہ درجہ ضرور دیا جاتا ہے۔ اور دوسری ان کے پاس ایک اور ان کی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اب یہاں پہ یہ چیز بھی استدلال اس کا کیا جاتا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا پڑھنا ثابت ہے۔ اب یہ ایمان لانے والے جو لوگ تھے اس میں سے پھر کچھ جو تھی ایک ٹیم، یعنی کہ وفد جسے ہم کہتے ہیں حبشہ کی طرف سے، یہ سارے لوگ مکہ میں آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ اب جو مشرکین تھے انہوں نے بہت زیادہ ان کو ڈسکریج کیا کہ آپ لوگ اپنی الہامی کتاب، یعنی کرسچنز سے انہوں نے کنورٹ ہوئے تھے مسلمز کی طرف، تو انہوں نے کیا کیا، ان کو بہت زیادہ ڈسکریج کیا کہ اپنی الہامی کتاب کو چھوڑ دیا اور یہ جو نیا دین ہے اس میں آپ لوگ شامل کیے جا رہے ہو، تو یہ بالکل بھی مطلب ایک ان کی طرف سے اچھا عمل نہیں ہے، ان کو یہ چیز باور کرانے کی کوشش کی گئی۔ آیت نمبر 56 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، بہت زیادہ ان کی پرورش میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں بہت زیادہ رول ہے۔ اب مخالف تو تھے لیکن کبھی بھی ان کو یوں سمجھنے کہ بچائے رکھتے تھے دشمنوں سے، یہ چچا کا پورا حق جو ہے وہ ادا کر رہے تھے، تبھی یہ محبت کی بھی ایک وہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چاہت تھی کہ ایٹ لیسٹ میرے کان میں ہی اس چیز کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس شدید خواہش کے باوجود بھی جو چچا تھے ابو طالب، وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کا نام اس لیے بھی عزت سے لیتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل ایک جس طرح چھاؤں ہوتی ہے نا ان کے احسانات کی، وہ موجود رہی تھی ان کی زندگی میں۔
اور یہی وجہ ہے کہ قریش کے سردار بھی تھوڑا سا ڈرتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آیت نمبر 57 ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ جس طرح سے سوسائٹی میں جو لوگ ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے کہ دو طرح کے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ فوراً ہی دعوت قبول کر لیتے ہیں اور ان کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ بے دھڑک ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کسی بھی قربانی سے جو ہے وہ دور نہیں ہوتے، قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ایون انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کا حکم آئے اور ہم فوراً ہی وہ حکم جو ہے وہ اوبے کریں۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 100۔ اس آیت میں سبقت کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ خوشخبری دی گئی ہے، اس میں مہاجرین اور انصار جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ خوش قسمت لوگ ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں اور جو پراپر جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے ایسے لوگ ہیں جو یہ جان تو لیتے ہیں، ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یہ بالکل حق اور سچ کی بات ہے، لیکن وہ اپنی جو مشکلات ہیں ان کو جھیلنے کا بالکل بھی ہمت نہیں رکھتے ہیں، حوصلہ نہیں رکھتے ہیں، جرأت نہیں پاتے ہیں کہ آزمائش آ گئی تو ہم کیا کریں گے، ہم اتنی زیادہ جو دشمنی ہے وہ بھی مول نہیں لے سکتے، یعنی ہم ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن ابھی ہم یہ بھی کمزوری کا ہی ایک پہلو اسے کہا جا سکتا ہے۔ تو آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے، کیا ہم نے انہیں امن والے حرم میں متمکن نہیں کیا، یعنی حرم کی حدود جس میں وہ سکون اور چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس چیز کی یہاں پہ امپورٹنس بتائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کھینچے چلے آتے ہیں اس حرم کی طرف ہر قسم کے پھل، یہ خاص رزق ہے ہماری طرف سے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی ہے۔ اب یہ جو پھل کی جو خاص طور پر بات کی جا رہی ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلے جو مکہ ہے یہاں پہ کچھ بھی ایسے پھل فروٹ وغیرہ نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہوتا کہ جو حاجی ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ہر قسم کے میوے اور جو پھل فروٹ وغیرہ یہ لے کے آتے ہیں، تو ہر طرح کے رزق یہاں پہ فراوانی آل دا ٹائم رہتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ یہ چیز وحی کی جا گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر یہاں اس چیز کو ریئلائز کرایا گیا ہے، اور ساتھ میں ہم یاد رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو یہاں پہ آباد کیا تھا تو کس طرح سے دعائیں کی تھی ان کی۔ سورہ بقرہ میں ہم نے بہت ساری دعائیں دیکھی جس میں رزق بھی شامل تھا، رزق کے لیے دعا، پھر اس کے بعد یہ بھی دعا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کہ میری ہی نسل میں سے جو ہے یہاں پہ مبعوث فرمائے تاکہ لوگ جو ہے وہ شکر ادا کریں اور پھر جو ہے نماز پڑھیں اور ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو امن کی جو دعا تھی وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کی گئی تھی، ہم سب لوگ یہ پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 58 ہے، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو کہ اتراتی تھی اپنی معیشت پر، اور تو دیکھ لو یہ ہیں ان کے کھنڈر بنے ہوئے گھر، گھر نہیں ہوئے ان میں رہنے والے ان کے بعد مگر بہت تھوڑے، اور ہم ہی ان کے وارث ہو کر رہے، اور نہیں تھا آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا جب تک کہ وہ ان کی مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دیتا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں، یہ چیز بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھی تھی۔ تو جو ان کو پڑھ کر سناتا تھا ہماری آیات، یعنی کہ رسول کی جو کنٹینویشن میں بات ہو رہی ہے، اور ہم ہرگز ان بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں تھے مگر اس بنا پر کہ ان کے باسی ظالم تھے۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ جو جس طرح سے عاد سمود اور جو پچھلی قومیں تھیں جن کے بارے میں نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہے، انہی کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ پہلے ان پر رسول جو ہے وہ مبعوث ہوئے، پھر انہیں دعوت پر ایمان نہیں لائے، پھر وہ ساری بستیاں جو ہے وہ برباد کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ پہلے حجت قائم ہوئی، دعوت حق پہنچائی اللہ پاک نے، رسول بھیجے اور ٹائم دیا گیا ان کو، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ چیز بہت ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ رکوع نمبر 9 ہے، آیت نمبر 60 سے لے کے 75 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ اور جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے بس وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زیب و زینت ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے کو پالینے والا بھی ہے، اس شخص جیسا ہو جائے گا جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا ساز و سامان دیا ہو، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم زوم رکھتے تھے؟ تو وہ کہیں گے وہ لوگ جو عذاب کے فیصلے کے مستحق ہو چکے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا۔ وہ جواب میں کہیں گے ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، ہم تیرے سامنے ان سے اظہار برات کرتے ہیں، یہ ہماری پرستش تو نہیں کرتے تھے۔
اب جو یہ آیات ہیں یہاں پہ جو آخرت کا جو ایک فروٹ ہے وہ جن لوگوں کو نہیں ملے گا ان کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جنت کی بشارت بھی دی، نعمت عطا فرمانے کا بھی وعدہ کیا، ساری چیزیں، لیکن وہ لوگ ایکول نہیں ہو سکتے جو کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، انہوں نے دنیاوی جو عیش و عشرت تھے ان کو فوقیت نہیں دی، اور جو دوسری ٹیم ہے جو دنیاوی عیش و عشرت کے مزے لینے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جب قیامت کے دن ان کو پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے جن لوگوں کے تم فالو کرتے تھے اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو گمراہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو خود ہی گمراہ تھے، ہم لوگ ان کو کیسے جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھاتے، ہم خود بھی ان سے اظہار برات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 64، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب تم پکارو اپنے شریکوں کو، تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، کاش وہ ہدایت پائے ہوئے ہوتے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا تم لوگوں نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کو، تو اندھی ہو جائیں گی ان پر تمام خبریں، اس دن پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والے میں سے ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ کس کو منتخب کیے اللہ تعالیٰ نے؟ کیا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جیسے کہ ہم نے سورہ حج میں دیکھا تھا، آیت نمبر ہے یہ 75، کہ اللہ چن لیتا ہے اپنے پیغامبر فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی 33 جو آیت ہے اس میں بھی یہی سبجیکٹ بیان ہوا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے چنا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں والوں پر، جبکہ ان کو کچھ بھی اختیار نہیں۔ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 29 ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کے احکام کے بارے میں ہم جانتے ہیں، حرام حلال زندگی گزارنے کا جو کانسیپٹ ہے اس چیز کا جو ہے نچوڑ ہے کہ جو کوئی اس پہ عمل کرے گا اسی کے لیے پھر جنت کے باغات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 71 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، کیا تم لوگوں نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تم پر رات مسلط کر دے ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، تو کون معبود ہوگا اللہ کے سوا جو تمہارے لیے روشنی لائے گا؟ تو کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، کیا تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن کو ہی قائم رکھ دے قیامت کے دن تک، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے رات لائے گا جس میں تم آرام کر سکو؟ تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو؟ اب یہاں پہ جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہو جائے گی کہ کبھی رات ہی نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہی سارا ایک ہمارے لیے جو سکون اور آرام کا اور دن جو بنایا ہمارے لیے ایکٹیویٹیز کا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سرکل ایک بنایا گیا ہے، پورا ایک جو طریقہ کار ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اس میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سائنس نہیں کر سکتا کہ کچھ ایسا ہو جائے۔ دن کی جو نیند ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کس قدر بے آرامی ہوتی ہے، اور جو رات میں سکون ہوتا ہے اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 73 ہے، اور اس کی رحمت کے مظاہر میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ رات میں تم لوگ آرام کرو اور دن میں فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کا تم لوگوں کو زوم تھا، اور ہم نکالیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ۔ اب یہ جو سبجیکٹ ہے سورہ نحل میں بھی بیان ہوا ہے، آیت نمبر 84 اور 89 میں، ٹھیک ہے۔ سورہ نساء میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھی آیت نمبر 41 میں سے، کہ کیسے ہر امت سے ایک گواہ کو کھڑا کیا جائے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی پیغمبر مبعوث کیے گئے تو قیامت کے دن ایک پوری جو عدالت لگے گی اس میں سب جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ تیری طرف سے جو ہدایت مجھ تک پہنچی تھی وہ میں نے اپنی قوم تک پہنچا دی، یعنی جو پیغام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پورے کا پورا پہنچایا یا نہیں۔ پھر ہم کہیں گے کہ تم اپنی دلیل پیش کرو، وہ جان لیں گے کہ حق تو اللہ کی طرف سے ہے، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ سب جو افطرا وہ کرتے تھے۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 11، آیت نمبر 76 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔
فرمایا جا رہا ہے اس میں کہ یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا. اب یہاں پہ سبجیکٹ فوراً ہی چینج ہو گیا. اب یہاں جو قارون کا ذکر ہے وہ تورات میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن جو ورڈنگ ہے نیم کی وہ چینج ہے، یعنی قورہ نام وہاں پہ مینشن کیا گیا ہے. تو جو بھی تھا یہ قارون انسان اب اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ موسیٰ کی قوم سے تھا، مطلب بنی اسرائیل کا ہی ایک کیریکٹر تھا یہ. ٹھیک ہے، تو پورے یوں سمجھ لیں کہ یہ طبقے کی نمائندگی کرتا ہے، یہ جو ایک کیریکٹر ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آج کل بھی یہی سب کچھ چل رہا ہے نا، کہ کچھ لوگ جس طرح کہتے ہیں ہم یہ کچھ لوگ بک گئے. ٹھیک ہے، تو یہ انہی میں سے ہی ایک انسان تھا جو کہ فرعون کی جو یہ سرکشی تھی اس کا ساتھ دیتا تھا. ایون یہ بنی اسرائیل کا تھا. سورہ نمل کی آیت بھی اس سے ریلیٹ کی جا سکتی ہے، آیت نمبر 34. ٹھیک ہے، تو جو حکمران جو ہے وہ اپنے اندر ہی ایک ایسے کچھ لوگ اپنے جس طرح سے رشوتیں دے دے کے اپنے حمایتی پیدا کر لیتے ہیں، اور پھر وہ گیو اینڈ ٹیک والا ایک سسٹم چلا جاتا ہے، جن کو ہم غداری والا ایک ایلیمنٹ ان میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اکثر بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ قوم کا غدار ہے. ٹھیک ہے، حکمران ہمیشہ سے اپنے مراد دینے کے ساتھ ساتھ ایسے حمایتی پیدا کر لیتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں، اور جو بڑے بڑی جو سرکشی والے معاملات ہیں اس میں یہ ہمارا ساتھ دیں اور فائدے حاصل کریں. اب ان سے فائدہ گیو اینڈ ٹیک کا جو سسٹم ہوتا ہے، یعنی یہ دنیاوی فائدوں کی بات ہو رہی ہے. تو جو قارون تھا وہ بھی اسی طرح کا ہی ایک انسان تھا. اور ایون یہ بتایا جاتا ہے روایت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ چچا زاد تھا. اب جس سے فرعون کے دربار میں اس نے اپنی اسی کرپشن کی وجہ سے اپنی پورا ایک سٹیٹس بنایا ہوا تھا، اس کو دولت اکٹھی کرنے کا بھی موقع ملا تھا. تو دولت اس کی اس قدر تھی کہ اگلی جو آیت کے اگلے حصے میں ہمیں یہ بتایا جائے گا، اس طرح کی اس کی دولت تھی کہ اس کو بہت زیادہ سنبھال کے رکھنے کے لیے بڑے بڑے تالے لگائے جاتے تھے. ٹھیک ہے، اب تو جو کمپیکٹ قسم کے ہمارے لاکس آ گئے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور پھر ڈیجیٹل لاکس بھی آ گئے ہیں. تو پہلے زمانے میں اس طرح سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو جس طرح سے پھاٹک ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، ان کو بند کرنے کے لیے بہت ہی بڑے قسم کے عجیب سے ہوں گے، ان کو امیجن کیا جا سکتا ہے وہ دھات کے ہوں گے جو بھی ان کے لاکس ہوں گے. تو ان کی obviously چابیاں بھی اتنی بڑی ہوں گی کہ ان کو سنبھالنا بھی مشکل ہوگا. اب اس کی ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں آیت کے اگلے حصے کی، کہ لیکن اس نے ان کے خلاف سرکشی کی، یعنی بنی اسرائیل کا ہی تھا اور بنی اسرائیل کے خلاف ہی جا رہا تھا یہ جو قارون تھا. ٹھیک ہے، تو اس نے اور اس کو ہم نے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. جب اس نے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا اس سے کہ اتراؤ مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے دار آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور مت بھولو تم دنیا سے اپنا حصہ، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد مت مچاؤ، یقیناً اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ دیکھیں اس آیت میں کتنی چیزیں ہمیں بیان کر دی گئیں کہ یہ تمام کام جو ہے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اللہ ان سب کو پسند نہیں کرتا. تو سب سے پہلے کیا چیز آئی ہے کہ اتراؤ مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر یہ کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ اللہ نے دیا وہ اللہ کا ہی ہے، آخرت میں اس کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور تم دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو. دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو مطلب یہ کہ اپنی جو ذات ہے اس پہ بھی خرچ کرو. اب یہاں جو قارون کی پرسنالٹی ہے اس کے بارے میں ایسا جو ہے روایات میں ملتا ہے کہ وہ خود پہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا، یعنی اپنی جو بیسک نیڈز ہیں ان کے علاوہ کچھ بھی خود پہ سپینڈ نہیں کرتا تھا، ذاتی جو بھی ضروریات تھی. تو یہاں پہ سورہ اعراف میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 32 آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے، آیت کا جو مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو منع نہیں کیا ہے کہ خود سے وہ جو چیز اختیار میں ہے وہ بھی اپنے پہ مطلب سپینڈ نہ کریں. یعنی اللہ نے جب حرام نہیں کیا تو خود پر ہی آپ کیسے چیزوں کو حرام کر سکتے ہیں. یعنی کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں، اس میں ہم ایسے مثال لے سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ راہبانیت کو پسند نہیں کرتا نا، کہ اگر ایک انسان افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ اچھا کھائے پیے اچھا پہنے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے. ہاں، یہاں پہ ایک اعتدال والی روش ہے، اس کو اللہ پسند فرماتا ہے، جس کو سورہ فرقان میں بھی اللہ پاک نے بیان کیا ہے آیت نمبر 67 میں، کہ مومنوں کی یہ صفت ہے کہ وہ نہ تو وہ بخیل ہوتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں. آیت کا یہی مفہوم ہے، یعنی میانہ روی کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کر دیا گیا ہے. پھر چوتھی چیز آیت میں بتائی گئی ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے لیے تم پہ احسان کیا ہے. یعنی کہ لوگوں کی پہ احسان کرنے سے مراد کیا ہے؟ سورہ معارج میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے
سورہ معارج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 24 سے لے کے 25 تک کی، کہ آپ کو جو اللہ پاک نے اموال جو عنایت کیے ہیں اس میں ناداروں کا بھی حصہ رکھا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے پانچویں چیز کہ زمین میں فساد مت مچاؤ۔ تو یہ جو فساد مچانے والا قارون تھا وہ ٹوٹلی جو ہے اسی کوشش میں رہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ایک ان کا جو مشن ہے اس کو جو ہے وہ ناکام کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کو فساد بتایا گیا ہے۔ اب ہم اس کو کوریلیٹ اس سے یہاں سے کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جب دور تھا، مدنی دور، تو وہاں پہ جو منافقین تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں ایسے ہی روڑے اٹکاتے رہتے تھے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے آیت نمبر 11 سے 12 تک کی، اس میں بھی اللہ پاک اسی طرح سے جو ہے فرما رہے ہیں کہ زمین میں فساد مت مچاؤ۔ اور جب ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم فساد مچانے والے ہیں، بلکہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ پاک نے یہاں پہ یہ چیز بتائی ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ آیت نمبر 78 ہے، اس نے کہا کہ مجھے تو یہ سب کچھ ملا ہے اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو طاقت اور مال و اسباب کی فراوانی میں اس سے کہیں بڑھ کر تھیں، اور اللہ کے ہاں مجرم لوگوں سے ان کی خطاؤں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ اب یہاں پہ ایک یہ بہت ہی پیاری ایک آیت ہے یہاں جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، کہ یہاں آج کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کا کاروبار چمک اٹھے یا کوئی اچھی سی اس کو جاب مل جائے، جو بھی اس کو کامیابی ملے، وہ فوراً ہی یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس جو علم تھا اسی کی بدولت، یا جو ذہانت تھی، یا جو میں نے ڈیسیژنز لیے اپنے سمجھ بوجھ کے اکارڈنگ، یہ ساری جو کامیابی ہے مجھے اسی وجہ سے ملی ہے۔ تو یہاں پہ الارمنگ جو ہے ایک آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا گیا ہے اللہ کی طرف سے، کہ کتنی ہی قومیں تھیں جو طاقت اور مال و اسباب کی فراوانی میں اس سے کہیں بڑھ کر تھیں، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی قوموں کی جو ہلاکتیں بھی ہم نے دیکھی، ان کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا، پہاڑوں کو جو چیر لیتے تھے، گرینائٹ کو توڑنا آسان نہیں ہوتا، اس سے وہ لوگ محل بنا لیتے تھے، تو کیسے ہلاک کی گئی، آج ان کا کچھ جو ہے ان کے اثرات بھی ملتے ہیں تو کھنڈروں کی صورت میں۔ سورہ رحمان میں بھی اسی طرح سے آتا ہے، آیت نمبر 39 سے 41 تک کی آیات میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مجرم ہیں یہ اپنے ہی چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، تو انہیں دبوچ لیا جائے گا سر کے بالوں اور پیروں سے، ٹھیک ہے۔ تو جہنم کا نقشہ بار بار جو ہے پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ انسان کو کبھی بھی اپنی آخرت پر غور و فکر کیے بغیر زندگی نہیں گزارنی چاہیے، اسے ایک دن اس کے لیے جو ہے وہ پکڑ والا ضرور ہوگا۔ آیت نمبر 79 ہے، پھر ایک دن وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ باٹ میں۔ اب یہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو پہلے ہم اس کا پورا کانٹیکس پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، قارون کے بارے میں، کہ وہ اپنی روب جمانے کے لیے جیسے وہ باہر نکلا، تو آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے، کہا ان لوگوں نے جو خواہش مند تھے دنیا ہی کی زندگی کے، کہ کاش یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی ہوتا جو قارون کو ملا ہے، یقیناً وہ بہت بڑے نصیب والا ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم عطا ہوا تھا، افسوس ہے تم پر، اللہ کا عطا کردہ ثواب اس سے کہیں بڑھ کر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اور وہ نہیں ملے گا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو ہے آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیان ہو رہا ہے، کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی جو ایک طلب رکھتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہم سبھی لوگوں میں تھوڑا تھوڑا یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ کبھی کسی کی دولت سے مروب ہو گئے، کبھی کسی کی صورت سے، یعنی کہ خوبصورتی بہت اچھی لگتی ہے یا دولت اچھی لگتی ہے، بنگلے گاڑیاں اچھی لگتی ہیں، تو اس وہاں پہ بھی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ امپریس ہو جاتے تھے قارون کی دولت سے، کہ یہ شاید معیار جن کا یہی ہے کہ نصیب والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ہاں نصیب کا جو معیار ہے وہ دولت ہوا کرتی، تو جو سمجھ بوجھ والے لوگ تھے معاشرے میں، انہوں نے فوراً ہی اس پہ افسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کے ہے۔ اب یہاں پہ جو اتنی دل میں حسرت رکھ کے امپریس ہو رہے ہو، اگر حقیقی ایمان دل میں ہوتا تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اس پر ہی فوکسڈ رہتے۔ سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 55، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس وعدے کا ذکر ہوا ہے کہ تم میں سے حقیقی طور پر جو ایمان لائے نیک اعمال کریں وہ انہیں ضرور حکومت و خلافت سے نوازے گا۔ اس کے بعد
آخرت میں ایسے لوگوں کو جو اجر اور ثواب ملنے والا ہے اس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اسی پہ ہی ایمان والے جو لوگ ہیں وہ فوکس رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے بہت ساری احادیث میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ دنیا کی جو دولت ہے اس کی بجائے جو ہے وہ آخرت کی جو دولت ہے اسی پہ انسان کو توکل کرنی چاہیے، اور انسان جو ہے اپنے کھانے پینے ضروریات کے لیے ہر ایک چیز میں اللہ پہ ہی توکل کرے گا، اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے انسان نہیں نکال سکتا۔ آیت نمبر 81 ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا۔ اب یہاں پہ خسف فی الارض کے عذاب کا یہ شخص شکار ہو گیا تھا، تو اس کے لیے نہ کوئی ایسا لشکر تھا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے مقابلے میں، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ بدلہ لینے والوں میں سے ہو سکتا۔ اب اس کی بے بسی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ کس قدر وہ اسٹرانگ تھا، اور پھر اس کے پاس مال و دولت بھی بہت تھا، اسباب بھی تھے، اوبویسلی اس کے ساتھ کوئی فوج بھی ہوگی، لیکن اللہ کا جب عذاب آیا تو اس کو کوئی بچا نہیں سکا، اور ایون وہ خود بھی اس قابل نہیں تھا۔ اب کوئی انسان بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ تعالیٰ سے ایون پوچھ سکے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو شکر کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ناشکرے لوگ جو ہے خاص طور پر ان کو ضرور یہاں پہ احتساب کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم نے یہاں پہ زندگی گزارنی ہے۔ 82 آیت ہے، اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی اب وہ یوں کہہ رہے تھے، ہائے افسوس، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہی تنگ کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا، افسوس کہ کافر بالکل فلاح نہیں پائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سین ایک پورا دکھا دیا کہ جو لوگ امپریس ہو رہے تھے وہ بھی فوراً سے ہی اپنا جو ایک خوفناک قسم کا ایک انجام دیکھا تو وہ بہت زیادہ شکر کرنے لگے کہ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ ہم ان لوگوں میں سے یا اس میں سے ہم نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی ہے کہ کس کو چاہے کتنا بھی رزق سے نواز دے۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 12، جس میں آیت نمبر 83 سے 88 تک کی آیات ہیں۔ یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں جو نہ زمین میں اقتدار و اختیار کے خواہاں ہیں اور نہ ہی فساد مچانا چاہتے ہیں، اور آخرت کی زندگی تو ہے اہل تقوی کے لیے۔ اب یہاں پہ جو اقتدار کی جو خواہش ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں ہم مثال لے سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ میں گئے، ریاست وجود میں آئی۔ اب جب ریاست وجود میں آ گئی تو ان کو سربراہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری جو ہے ان کے کندھوں پہ آ گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سارے جدوجہد کر رہے تھے، وہ اقتدار نہیں چاہتے تھے، لیکن اقتدار ان کے لیے کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بہت اچھے سے اس کو ساری سچویشن کو پرفارم کیا۔ تو یہاں پہ ایک الارمنگ ایک جو ہے آیت میں چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرنی ہے، نہ کہ اقتدار کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو دل میں اگر ایسی کوئی خواہش آ بھی گئی تو وہاں پہ ہی سمجھ لیں کہ نیت جو ہے وہ چینج ہو گئی۔ تو جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے بدلہ ہے اس سے بہتر۔ سورہ نمل میں ہم دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 89 میں یہی سبجیکٹ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی برائی لے کے آئے گا تو برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کو بدلہ نہیں دیا جائے گا، یعنی کہ جو آپ کریں گے اسی کا ہی پھل پائیں گے۔ اور اسی طرح سے سورہ بقرہ میں بھی ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر ہے 261 میں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو جس قدر بھی کسی کی نیکی کا جو ثواب ہے وہ بڑھا دیں۔ آیت نمبر 85 میں فرمایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی وہ آپ کو پہنچا کے رہے گا ایک بہت اچھی جگہ لوٹنے کی۔ اب یہاں سے پھر سے اللہ کا ایک وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ نمل کے آیت نمبر 92 میں بھی یہی سبجیکٹ بیان کیا گیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے اپنی رسپانسبلٹی انہوں نے پوری کی، اس کے بعد جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ جو رسپانسبلٹی تھی وہ ٹرانسفر کر دی اپنی امت کو، کہ جو بھی امتی ہے وہ باقی لوگوں تک یہ فرض پہنچائے گا، یعنی کہ فریضہ ایک عائد کر دیا گیا ہے ہم سب پہ، اور اس فریضے کو سمجھنے کے لیے ہماری سب سے جو بیسک رسپانسبلٹی ہے پہلی، ٹھیک ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے پہلے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھیں گے تو ہی اس کے باقی حقوق ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے جو انیشیل جو سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ ہم پہلے تو ایمان لائیں گے قرآن پہ، ٹھیک ہے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے،
اور پھر عمل بھی کریں گے اور پھر اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، تو قرآن کے حوالے سے یہ چیز ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، اس کو ہمیں ہمیشہ سے یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم قرآن کے سارے بنیادی حقوق ادا نہیں کر سکتے تو ہم دوسروں کی بھی جو ہے وہ تصحیح نہیں کر سکتے ہیں. تو تصحیح کرنے سے پہلے خود کی تصحیح کرنا ضروری ہے نا. تو جب چیز کو سمجھیں گے ہی نہیں دوسروں کی تصحیح کیسے کریں گے؟ تو خود کو اس قابل بنانا ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر منتقل ہو چکی ہے. آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. آیت نمبر 86 ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تو کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ پر کتاب القا کی جائے گی، یہ تو محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی رحمت سے ہے، بس آپ کافروں کے پشت پناہ نہ بنے. اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز جو ہے ریئلائز کرائی جا رہی ہے کہ آپ تو بہت ہی صادق اور امین اور ایک ایماندار انسان کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور آپ کو خود بھی اس چیز کے لیے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ آپ کو کتاب عنایت کی جائے گی اور رسالت ملے گی. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت ہے، لیکن آپ نے کافروں کی پشت پناہ نہیں بننا. اب کافروں کی پشت پناہ نہیں بننے سے مطلب، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود کے جو فیملی ممبرس تھے ان میں سے بعض ایمان نہیں لائے تھے. ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ غلام طبقہ تھا، ٹھیک ہے، وہ ایمان لایا، اور جو کم درجے کے لوگ تھے. پھر گریجولی کیا ہوا کہ جو سرداروں کے جو بچے تھے، جس طرح سے ایک نیو جو جنریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب ایمان لے آیا، اور اسی طریقے سے چلتے چلتے زیادہ جو ہے وہ سرکل وسیع ہوتا چلا گیا تھا. اس کو ہم سورہ نساء میں بھی ہم نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے، 16ویں رکوع میں ہم نے اس کو دیکھا. اور پھر ابو لہب کے بارے میں بھی پتا ہے کہ وہ حقیقی چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ بیان ہو رہی ہیں کہ آپ نے پشت پناہی ان کی نہیں کرنی ہے، یعنی جو آپ کے پاس جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ آپ نے بالکل جس طرح سے کہتے ہیں کہ ٹھیک سے وہ نبھانی ہے. آیت نمبر 87 ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک نہ سکیں اللہ کی آیات سے اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل کر دی گئی، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے اور شرک جیسے گھناؤنے جرم کا شائبہ بھی اپنے قریب نہ آنے دیجیے. اب دیکھیں کہ شرک کے بارے میں ہم نے بار بار کیسے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہر گناہ کو معاف فرما دیں سوائے شرک کے. تو انسان کو شرک کے بارے میں ضرور نالج ہونی چاہیے کہ جو چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں جس میں ہم چیزوں کو اللہ سے پر کے ساتھ منسوب کرنے کی بجائے کسی بھی سچویشن سے بھی منسوب کر دیتے ہیں، ہمیں ان سے بھی بچنا ہے. آیت نمبر 88، اور مت پکاریے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. اب یہ چیز یہاں پہ کلیئر ہونی چاہیے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی اللہ کے، جیسے احادیث میں ہم نے پڑھا اللہ ایک قدم چلتا ہے، مطلب ایک قدم کوئی چل کے آتا ہے، اور اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہو رہا ہے یا کچھ بھی، تو اس کو ہمیشہ سے غیب کا ہی علم سمجھنا چاہیے. اس کے بارے میں مزید سوچ اور غور و فکر کرنے کی بالکل جو ہے اجازت نہیں ہے. سورہ قصص اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کر لی ہے. سورہ عنکبوت ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وہ مکہ کا جو دور تھا انیشیل، جس پہ مشرکین بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو مخالفت تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کے اصحاب نے برداشت کی، ٹھیک ہے. تو جتنی زیادہ دعوت دی گئی ان کو، اس کو وہ بہت زیادہ لائٹ لیتے تھے، ایون مذاق اڑاتے تھے مشرکین، کبھی شاعر کہتے، جادوگر کہتے، ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن میں ناکام ہو جائیں، کسی طریقے سے اپنے راستے سے ہٹ جائیں. لیکن جتنی بھی کوششیں کر لیں مشرکین نے، ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے. چاہے وہ غلام تھے یا پھر اونچے طبقے کے جو لوگ تھے، جس طرح سے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، ٹھیک ہے. تو ایون سرداروں کے جو بیٹے تھے، پھر حضرت عثمان بن عفان تھے، یہ بھی ایمان لے آئے. تو اب ان کو جو ہے بہت زیادہ پرابلم ہوا مشرکین کو، جو سردار تھے خاص طور پر. تو وہ کیا، انہوں نے کیا کیا کہ مطلب یہ کہیں بالکل ہمارے ہاتھوں سے یہ معاملات نکل نہیں جائیں، ہم ان کو تشدد کی انتہا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس قدر تشدد کی انہوں نے انتہا کی کہ لوگوں کو
وہ جب چاہتے ان کو مار ڈالتے، ٹھیک ہے، یا ان پہ لوہے کی کنگھیوں سے اور اس طرح کے تشدد کیے کہ جس کو ہم بالکل بھی امیجن نہیں کر سکتے ہیں، جس کو ہم خوفناک تشدد کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت یاسر جو ہے وہ یمن سے تشریف لے کر یہاں پہ آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا، اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے ریئلائز کر لیا تھا، اور ان کو کوئی روایت میں ملتا ہے کو خواب بھی آیا تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہاں پہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہاں یہاں پہ جب ہجرت کر کے آئے تو ابو جہل کے چچا تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس ان کے جو ہے وہ تھی پناہ لی انہوں نے، اور پھر وہ اچھے انسان تھے، ابو جہل کے جو چچا تھے، انہوں نے پناہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنی لونڈی سے ان کا نکاح بھی کر دیا۔ پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت یاسر ان کی اولاد میں سے تھے۔ اس قدر تشدد کیا، مطلب انیشل جو شہید ہونے والے جو لوگ تھے ان میں یہ لوگ شامل ہیں، یہ کلمہ حق سے یہ پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت سمیہ کو بھی جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ حضرت یاسر جو تھے، اب یہ کیونکہ رہ گئے، ٹھیک ہے، حضرت یاسر کو بھی بلکہ شہید کر دیا گیا، اور ان کی اولاد تھی، ٹھیک ہے، پھر حضرت عمار جن کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کی بات مانی اور کلمہ کفر جو ہے وہ کہہ دیا، جس کی وجہ سے ان کی جان تو بچ گئی، لیکن انہوں نے خیر اس پہ توبہ طائب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول بھی کیا۔ سورہ نحل کی آیات میں یہ واقعہ موجود ہے، یہ چیز کہ اگر کوئی کلمہ کفر پر جو ہے مجبور کر دیا جائے گا، لیکن وہ دل سے ایمان رکھتا ہوگا اللہ تعالیٰ پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو ایک جو یہ لغزش تھی وہ معاف فرما دی تھی۔ اسی طریقے سے بہت سارے جو ہے واقعات ہیں، بخاری میں جو ایک واقعہ ملتا ہے 3612 ہے حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ میں سے حضرت خباب نے یہ جو واقعہ بیان کیا کہ مطلب آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، ہم پہ بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں مشرکین، تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ بھی جو ہے صبر کی انتہا کی، اور تھوڑی ناگوار گزری ان کو یہ بات کہ آپ لوگ مطلب صبر کرتے کرتے تھکنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کمی بیشی کے لیے معاف فرمائے۔ تو یہاں پہ صبر کی ہی تنبیہ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہاں پہ یہ چیز بیان کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ وہ وقت ضرور آئے گا جب ایک سوار جو ہے وہ صنعاء سے حضر موت تک جو ہے سفر کرے گا، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، یعنی یہ تاکید کی کہ بس اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہوئے سوائے اللہ کے کسی کا بھی خوف نہ رکھو۔ تو جو بھی چیزیں جو ہے ان کو برداشت کرنی پڑی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ٹیم کی صورت میں جو بھی قربانیاں ان کو دینی پڑی انہوں نے قربانیاں دیں۔ تو یہاں پہ جو ہم آیات اب سٹارٹ کرتے ہیں، پہلا رکوع ہے، اس میں ہم دیکھیں گے، پس منظر ہم نے دیکھ لیا، یہ بھی حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو رہی ہے سورہ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ہم نے یہی والا جو انداز ہے آیات کا یہ پہلے بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے، کہاں پہ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جنت کا حصول ایسے ہی نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، مصائب برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں بھی ہم نے یہ والا جو سبجیکٹ ہے پڑھا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی قربانی آپ کو دینی ہوتی ہے وہ صبر و استقامت سے وہ قربانی دینی ہوتی ہے، ایسے جنت نہیں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ میں بھی یہی چیز بیان ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ہم کافی ڈیٹیل سے ہم یہ سبجیکٹ پڑھ چکے ہیں کہ آزمائش جو ہے وہ اللہ کی سنت ہے۔ آیت نمبر 3، ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، ٹھیک ہے، تو کھرے اور کھوٹے کی جو پہچان کا طریقہ ہے وہ اللہ کی طرف سے یہی ہے کہ پہلے جو ہے ایمان میں کوئی ثابت قدمی دکھائے، پھر اس کو ان ساری جو آزمائشیں ہیں ان سے گزرنا پڑتا ہے، پس اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ آیت نمبر 4، کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جائیں گے؟ بہت ہی برا فیصلہ ہے وہ جو یہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ واقعہ ابھی پہلے ہی دیکھ لیا ہے کہ کیسے حضرت یاسر کو اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے نشانہ بنا کے
جو ہے لہو لہان کر دیا گیا تھا، اور یہ واقعہ بہت زیادہ آنکھیں کھولنے والا ہے کہ جو ہے کس طریقے سے ابو جہل اور جو امیہ بن خلف تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ سارے ظلم و ستم کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا وہ ناکام ہو جائے گا، لیکن اللہ نے کیسے دکھایا غزوہ بدر میں کس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے کہ اپنی جان سے بھی گئے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے بے رحم طریقے سے ان کو جو ہے وہ مار دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب سورہ بروج میں جس طرح سے آتا ہے کہ بلا شبہ آپ کے رب کی گرفت بہت سخت ہے، تو کبھی بھی ظلم کرنے والے کو اس چیز کا جو ہے ادراک ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی گرفت سے بچنا کسی کا بھی جو ہے کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے۔ آیت نمبر 5، جو کوئی بھی اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے یقین رکھنا چاہیے، یقیناً اللہ کا معین کردہ وقت آ کے رہے گا، یعنی ایک لمیٹڈ ٹائم ہے قیامت تک کا، قیامت کے دن جو ہے وہ کیا کرنا ہے اس کے لیے جو اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ان کے بارے میں کون سوچتا ہے، اور کون جو ہے صرف ایسے ہی سمجھتا ہے کہ نہیں قیامت تو شاید آئے گی نہیں۔ اللہ سب کچھ سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 6 ہے، اور جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جہانوں سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے وہ لازماً ہم ان سے دور کر دیں گے ان کی برائیاں، اور ہم لازماً ان کو بہترین بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا۔ اب یہاں پہ جو فائدے کی بات ہو رہی ہے کہ جو جہاد میں کوئی اگر جہاد کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ شاید اللہ پہ احسان کر رہا ہے، یا کوئی تکلیفیں اٹھا رہا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ پر احسان کر رہا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والی جو بھی چیزیں ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سورہ حجرات میں یہ سبجیکٹ بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 17 میں، یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اپنے اسلام کا مجھ پر احسان مت دھرو، بلکہ یہ تو تم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم اپنے ایمان پہ کے سچے دعوے میں سچے ہو۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 8، ہم نے ہدایت کی ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ اب یہاں پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی آیات اچانک سے کیوں آ گئیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ جس طرح سے معاملات تھے کہ فیملی میں سے کوئی اسلام قبول کر رہا ہے، والدین جو ہیں وہ مشرک ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی ایک گھمبیر قسم کا ایک مسئلہ تھا کہ جو مشرک والدین تھے وہ ایموشنلی بلیک میل کرتے تھے۔ اب والدین واقعتاً اتنے عزیز ہوتے ہیں انسان کو کہ انسان بلیک میلنگ میں بھی آ جاتا ہے، تو انہوں نے جو مشرک تھے والدین وہ سارے اسی طریقے سے کہتے کہ جو ہے اپنے اس مذہب کا جو ہے حصہ نہیں بنو، محمد کی بات نہ مانو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ چلو۔ تو جو حضرت سعد بن وقاص کا جو ایک واقعہ ہے وہ بھی احادیث میں موجود ہے، آپ کے ساتھ پہلے یہ حدیث شیئر کی گئی تھی کہ انہوں نے جو ہے ایک روزہ رکھ لیا تھا جس کو برت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، روزہ رکھا کہ اگر جو بیٹا اپنے والد کے دین پر واپس نہ آیا تو میں بھوکی رہ کر اور دھوپ پر بیٹھ گئی تھی کہ میں خود کو ہلاک کر لوں گی۔ تو سب لوگوں نے بھی ان کو ایموشنلی بلیک میل کیا، ٹریپ کرنے کی کوشش کی کہ واپس اپنے جو ہے والدین کے دین پر ہی آ جاؤ۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک آزمائش اسے کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ قرآن کریم میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم آیا ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ انعام میں، بنی اسرائیل میں، اور پھر سورہ لقمان میں بھی انشاءاللہ ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ والدین کی جو فرما برداری ہے اس کے لیے اللہ پاک نے اپنے حقوق کے بعد فوراً بعد والدین کے حقوق کی بات کی ہے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پہ۔ تو یہاں پہ اس کی بالکل اچھے سے ایک جو کلیریفیکیشن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی گئی کہ اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، ایسی چیزوں کو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مانو، مطلب ان کا ہر معاملے میں ان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان کا خیال رکھو، لیکن شرک نہیں کرنا، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ آیت نمبر 9، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے ہم انہیں لازماً داخل کریں گے صالحین میں۔ پھر سے جو ہے آخرت کا جو وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ابھی آپ کو یہاں پہ آزمائشیں آ رہی ہیں، گھر والوں سے الگ ہونا پڑ رہا ہے،
ٹھیک ہے، یا پھر والدین جو ہے وہ الگ ہو رہے ہیں، یا بچے الگ ہو رہے ہیں، یا رشتوں سے کٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارینجمنٹ کر دیتے ہیں۔ اب جب انسان اسلام کے دائرہ کار میں آتا ہے، اور خاص طور پر جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت مل رہی ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک جو ہے دل بھی مائل ہو جاتا ہے نا، کہ نئے لوگوں کے ساتھ محبتیں ہو جاتی ہیں۔ اب ہم اس کی تعویل عام میں اس کی مثال لے سکتے ہیں کہ ہماری خود کی بھی مثال، ہم اپنے آپ کو جب اس راستے پہ ڈالتے ہیں تو بہت سارے جو دوست ہوتے ہیں وہ ہم سے الگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہمارا طریقہ کار، ہمارا اس طرح سے حجاب کرنا، ٹھیک ہے، اور پھر دنیا سے کٹ کے رہنا، تھوڑا سا مطلب ایک کٹ کے تو نہیں کہہ سکتے، مطلب لمیٹڈ ہو جانا، یہ چیزیں پسند نہیں آ رہی ہوتی، باہر گھومنا پھرنا کم ہو جاتا ہے، ساری چیزیں، تو دوست دوست نہیں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو اگنور کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے خود کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو سرکل بناتے ہیں ایمانی ساتھیوں کا، جیسے ہم خود ایک دوسرے کی مثال لے لیں تو ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر دل لگ جاتا ہے کہ وہ سب لوگ یاد بھی نہیں آتے، ایسا فیل ہی نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ہم سے، کوئی انسان ایسے الگ ہوئے، ایسے دوست الگ ہوئے، لیکن ہمیں بہتری فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے معاملات طے کر دیے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 10 میں ہم دیکھتے ہیں، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب انہیں اللہ کی راہ میں ایذا پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی ایذا رسانی کو اللہ کے عذاب کی مانند سمجھ لیتے ہیں، یعنی کہ جو آزمائش سے گھبرانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، یہ ضرور کہیں گے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہی تو تھے، تو کیا اللہ بخوبی واقف نہیں ہے اس سے جو جہان والوں کے سینوں میں مضمر ہے۔ اب یہاں جو موقع شناس لوگ ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو پوری طریقے سے استقامت دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پوری طریقے سے اس پہ قائم و دائم بھی ہیں، لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو آزمائش سے نہیں گزرنا چاہتے، لیکن اگر جب کامیابی آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کے ہی ساتھ تھے۔ سورہ حج میں بھی اسی طریقے سے بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 11 میں، کہ اسے اگر کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن آزمائش کے طور پر کیا ہوتا ہے، آزمائش کے وقت پہ وہ منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو خسارہ کہا گیا ہے اس آیت میں۔ آیت نمبر 11 ہے، اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو بھی، اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو بھی۔ آیت نمبر 12 ہے، اور یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، آخرت میں تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، اور بالکل کوئی اگر دین کی راہ پہ چلنے لگتا ہے تو سارے جو بڑے چھوٹے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اپنے کریئر بناؤ، ٹھیک ہے، آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے نا، تو پہلے بھی یہی ہوتا تھا، یعنی اپنے بارے میں سوچو، کیا تم آزمائشوں کے چکر میں پڑ گئے، مشکلات کے چکر میں پڑ گئے، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے، اگر آخرت میں تمہارے ساتھ کچھ ہونے لگا تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور پھر وہ نہیں اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی، یقیناً وہ جھوٹ بول رہے ہیں، البتہ وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی، اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی، یعنی اپنا جو کیا وہ بھی، اور جن کو اللہ کی راہ سے ہٹایا اس کا بھی جو بوجھ ہے وہ انہی پہ ہی آئے گا، مطلب اس کا کچھ پورشن جو ہے، کیونکہ گمراہ کیا انہوں نے، اور ان سے لازماً باز پرس ہوگی قیامت کے دن اس کے بارے میں جو جھوٹ یہ گھڑ رہے ہیں، مطلب اپنی بات کو وزن دینے کے لیے جو یہ خطا اٹھا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں قیامت کے دن سے ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ سورہ الاسراء میں آتا ہے آیت نمبر 15 میں کہ اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، تو یہاں پہ یہ چیز بالکل کلیئر ہونی چاہیے انسان کو۔ اگلا جو رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 15، اس میں دیکھیں کہ آیت نمبر 14 میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو رہا ان کے مابین 50 برس کم 1000 برس، یعنی کہ یہ 950 سال کا جو عرصہ ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی، لیکن سوائے چند کے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، تو ان کو آ پکڑا طوفان نے اور وہ ظالم تھے۔ آیت نمبر 15، تو ہم نے بچا لیا اس نوح کو اور کشتی والوں کو، اور اسے بنا دیا ہم نے تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ محض بت ہے اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، وہ تمہیں رزق دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، بس تم
اللہ ہی کے پاس رزق کے طالب بنو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ اب یہ واقعات کیونکہ ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں تو میں اس کو مزید ایکسپلین نہیں کر رہی ہوں۔ آیت نمبر 18، اگر تم جھٹلا رہے ہو تو یاد رکھو کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ یقیناً اللہ کے پر یہ چیز بہت آسان ہے۔ ان سے کہیے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کس طرح اللہ نے پہلی بار پیدا کیا، پھر اللہ ہی اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا دوسری بار۔ اب جو مخلوق کی پیدائش ہے، ٹھیک ہے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، دوسرے لوگ ان کی جگہ لے لیتے ہیں، آخرت میں کیسے اللہ تعالیٰ انسانوں کو پھر سے زندہ کرے گا، یہ چیز ہم بہت ڈیٹیل سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اور یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور جسے وہ چاہے گا عذاب دے گا، جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے زمین میں نہ آسمان میں، اور نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا حمایتی نہ ہی کوئی مددگار۔ اور جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، یہی لوگ ہیں جو مایوس ہو چکے میری رحمت سے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کوئی جواب نہیں تھا اس ابراہیم کی قوم کا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر دو یا اس کو جلا دو، تو اللہ نے اسے نجات دی آگ سے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا تم لوگوں نے اللہ کے سوا جو بت بنا رکھے ہیں یہ تو بس دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت کی وجہ سے ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تم سب کا ٹھکانہ آگ ہو، اس دن وہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور لوط اس ابراہیم پر ایمان لایا کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ساتھ ساتھ تھے، پھر انہوں نے ان کو جو ہے عراق کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور پھر شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ والی چیز بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، یقیناً وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، اور اس کی نسل میں ہم نے رکھ دی نبوت اور کتاب۔ اب یہ جانتے ہیں ہم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں وہ بہت وسعت رکھتی ہیں، ان کے بارے میں ہم بہت پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ہر طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر اوبے کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ ان کو کیا بشارت دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، کیونکہ یہ عمر کے بہت آخری حصے میں پیدا ہوئے تھے، یعنی جب یہ امید بھی نہیں رکھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو پیدائش تھی، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد ایک پورا سلسلہ چلتا ہے، اور یہ جو آخری کتاب کی سعادت ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے حصے میں آئی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں جو ہے مبعوث کیے گئے تھے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے اور ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں بھی وہ یقیناً ہمارے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 28، اور ہم نے بھیجا لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے اور فطری راستہ منقطع کرتے ہو، اور یہ مذموم فعل تم اپنی مجلسوں کے اندر کرتے ہو؟ یعنی بہت زیادہ ان سے کہتے ہیں ڈھٹائی والا ایک ایلیمنٹ ہے کہ یہ ارتکاب انہوں نے اس عمل کا اپنی مجالس میں بھی کیا۔ تو اس قوم کا کوئی جواب اس کے سوا نہیں تھا، انہوں نے کہا لے آؤ تم ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میری مدد فرما اس مفسد قوم کے خلاف۔ اور جب ہمارے فرستاد ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے، یہ کون سی بشارت تھی؟ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے کہا ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً اس کے باسی بڑے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں لوط بھی تو ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون کون ہے، ہم ضرور بچا لیں گے اس کو بھی، اسے بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت پریشان اور تنگ دل ہوا۔
انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام خوف نہ کھائیں اور نہ آپ علیہ السلام رنجیدہ ہوں، تو ہم نجات دینے والے ہیں آپ علیہ السلام کو بھی اور آپ علیہ السلام کے اہل خانہ کو بھی، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر ایک عذاب آسمان سے بسبب اس فسق و فجور کے جو وہ کر رہے تھے، اور ہم نے چھوڑ دی اس بستی میں ایک واضح نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو، تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، چنانچہ انہیں آ پکڑا زلزلے نے، تو وہ رہ گئے اپنے گھروں میں، گھروں کے اندر اوندے گرے ہوئے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور تم پر واضح ہو چکے ہیں ان کے مساکن، مساکن مطلب گھر ان کے، شیطان نے مزین کر دیے تھے ان کے لیے ان کے برے اعمال، اور اس شیطان نے روک دیا تھا انہیں سیدھے راستے سے، حالانکہ وہ بہت سمجھ بوجھ والے تھے۔ سمجھ بوجھ والے مطلب بہت زیادہ عقل و شعور والے۔ ان سب چیزوں کو ہم بہت ڈیٹیل سے پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے دیکھا الحمدللہ، تو اس کی وضاحت آپ کے پاس آلریڈی ہے۔ آیت نمبر 39، اور اسی طرح ہلاک کیا ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی، اور ان کے پاس آئے تھے موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کے، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جانے والے نہیں تھے، چنانچہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کی پاداش میں آ پکڑا۔ تو ان میں وہ بھی تھے جن پر ہم نے زوردار آندھی بھیجی، اور ان میں وہ بھی تھے جنہیں چنگھاڑ نے آ پکڑا، یعنی کہ یہ جو قوم سمود کے جو لوگ تھے اہل مدین، ان کو ایک زلزلہ بھی آیا، چنگھاڑ بھی تھی اس میں، ٹھیک ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ان میں وہ بھی تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، یعنی ابھی جو ہم نے دیکھا ہے قارون کا جو ذکر دیکھا ہے سورہ قصص میں، وہ بات ہو رہی ہے۔ اور وہ بھی تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ کون لوگ غرق ہوئے تھے؟ پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہوئی، پھر اس کے بعد جو فرعون اور حامان ہیں ان کے لشکر کو بھی اللہ پاک نے سمندر میں غرق کیا تھا۔ اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ حمایتی بنا رکھے تھے، ایسی ہے جیسی مکڑی کی مثال جس نے ایک گھر بنایا۔ بے شک تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اب جو لوگ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ عارضی سہاروں کو، تو جو مکڑی کے جو سہارے ہیں نا، اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے جالوں پر لوگ بھروسہ کر کے توکل کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں پر توکل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 42 ہے، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جس چیز کو بھی یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا۔ اور 43 آیت ہے، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، لیکن انہیں نہیں سمجھتے مگر وہی جو علم والے ہیں۔ یعنی علم والے سے مراد یہ ہے کہ جو علم رکھے گا، اللہ تعالیٰ نے اسے عقل بھی دی ہوگی، تو وہ اپنے علم سے نتائج اخذ کرے گا۔ آیت نمبر 44 ہے، اللہ نے انہیں تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، یقیناً اس میں عظیم نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہاں پہ ہمارا پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے 20th۔ انشاءاللہ آپ کا جو سلیبس ہے اس میں اتنی ہی کوشچنز آئیں گے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا ایگزام کے بعد کا، اس میں ہم پارہ نمبر جو اگلا پارہ ہے یعنی 21، اس کو ہم انشاءاللہ لیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنا